अल्लाह का शुक्र है कि हम यहाँ तक पहुँचे कि हमने उसे माइनर डिक्लेयर करवाया। अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ तक पहुँचे कि उसको वहाँ से बुलवा कर यहाँ पे रखा गया है। और अल्लाह का बेहद शुक्र है कि लड़की के बयानात की जो खबर आ रही है वो ये कह रही है कि मैं घर जाऊँगी। जैसे आरजू राजा जो है वो आइसोलेशन में गई तो वो अपने घर गई और अब वो ये कह रही है कि मेरे साथ सब कुछ गलत हुआ, मैं छोटी थी। तो हमें पहले मरहले पे ये देखना चाहिए कि वालिदैन किसी के दुश्मन नहीं होते। जब 50 दिन, 25 दिन, 10 दिन, 15 दिन के बाद कोई बाजियाब होगा तो बड़े से बड़ा आदमी हवास में नहीं होगा तो ये 13, 14, 15 साल की बच्चियां कैसे सही बोलेंगी। तो आप बच्चियां कह देती हैं, उनको सिखाया जाता है कहो कि हम 18 साल के हैं, वो कह देती हैं कि हम 18 साल के हैं तो उनकी बात मान ली जाती है और वालिदैन नादरा के पेपर लिए खड़े रह जाते हैं। तो उनकी बाद में नौबत आती है। तो खुदा के लिए अगर हम इस पे कुछ करें, सोचें, बात करें, हाथ बांध के कह रही हूँ कि कुछ सोचें। कोई बात नहीं, जब इंसान उठता है तो बड़े बड़े वली पैगंबर जो हैं उनको उनके वक्त में सताया गया है, उनको शहीद किया गया है, हम तो एक मामूली से लोग। देखिए, हमारा काम था कि हम कानून बनाएं और उस कानून को जो है हर लेवल तक पहुँचाएँ। तो जबरी शादियाँ होती हैं तो छुप कर ही होती हैं। अब किसी भी मुल्क में ये नहीं हो सकता कि हर घर के अंदर एक पुलिस बिठा दी जाए, लेकिन जब कोई केस सामने आता है तो अगर उस पर स्पीडी जस्टिस हो जाए तो लोगों को ये एक एहसास रहेगा कि अगर हमने ये किया तो हमें बड़ी सख्त कोर्ट से सज़ा होगी, कानून के मुताबिक होगी। तब पकड़े भी जाते हैं। अब आज लाइंस एरिया में कल एक वाक़या हुआ है जिसमें बच्ची की तस्दीक हुई है और उसके कत्ल की, लेकिन घर वाले जब पहुंचे तो उन्होंने कहा कि खुदकुशी हुई है। अब एक 13 साल की बच्ची के असबाब उसके पास नहीं होने चाहिए। 17 साल की भी हो तो इंसान समझ सकता है, 13 साल की बच्ची के पास खुद बाप के वो फंदा लगा ले नहीं होते। तो हमें घर से ही जस्टिस नहीं मिलता, सोसाइटी से, फिर पुलिस, फिर जो आपकी प्रोसिक्यूशन है वो इस तरह से, उसके बाद जुडिशरी से। तो जस्टिस अगर स्पीडी नहीं होगा तो अल्लाह का शुक्र है कि हम यहाँ तक पहुँचे कि हमने उसे माइनर डिक्लेयर करवाया। अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ तक पहुँचे कि उसको वहाँ से बुलवा कर यहाँ पे रखा गया है। और अल्लाह का बेहद शुक्र है कि लड़की के बयानात की जो खबर आ रही है वो ये कह रही है कि मैं घर जाऊँगी। अब वो ये कह रही है कि मेरे साथ सब कुछ गलत हुआ, मैं छोटी थी। वालिदैन किसी के दुश्मन नहीं होते। 50 दिन, 25 दिन, 10 दिन, 15 दिन के बाद कोई बाजियाब होगा तो बड़े से बड़ा आदमी हवास में नहीं होगा तो ये 13, 14, 15 साल की बच्चियां कैसे सही बोलेंगी। इस पे कुछ करें, सोचें, बात करें, हाथ बांध के कह रही हूँ कि कुछ सोचें। ग्लोरीफाई कर रहे हैं किडनैपिंग के क्राइम को, सेलिब्रेट कर रहे हैं बच्चों की अबडक्शन को, सेलिब्रेट कर रहे हैं चाइल्ड मैरिज को, सेलिब्रेट कर रहे हैं सेक्सुअल ऑफेंसेस को और उनके पे पर्दा डाल रहे हैं। उनको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इन्फॉर्म कर रहे जा रहा है, वार्न किया जा रहा है कि अब आप मजीद अगर ये कार्रवाई करते हैं तो विदाउट एनी डाउट आप एक क्राइम को फैसिलिटेट कर रहे हैं, आप एक क्राइम को कंसील कर रहे हैं, आप एक क्राइम को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। ये पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन के तहत जो रूल्स हैं और लॉज हैं उनकी भी खिलाफ वर्जी है। ये FIA के तहत जो कानून और लॉज हैं उनकी भी खिलाफ वर्जी है। ताज़ीरात पाकिस्तान के हवाले से जो कानून है उनकी भी खिलाफ वर्जी है। तो प्लीज अगर किसी को ये शक था वो शक अब दूर हो जाना चाहिए। इस क्राइम को क्राइम के तौर पे लीजिए, क्राइम को ग्लोरीफाई ना कीजिए, क्राइम को कंसील ना कीजिए, क्राइम को सेलिब्रेट ना कीजिए। सोशल मीडिया के जरिए बहुत से लोगों को शौक है कि इस केस के मरकजी किरदार बन जाएं, लीड एक्टर या लीड एक्ट्रेस बन जाएं और उसके जरिए उनको व्यूज मिलेंगे। और यूट्यूब तो आपको पर पे व्यू करता है, तो आप हकाइक पे मबनी रिपोर्ट कर रहे होंगे तो वो बोरिंग होगी, उसको फैट्स को होगा। आप उसको मसाला लगा के सेंसेशनलाइज करेंगे जैसे किया जा रहा है माजरत के साथ, तो वो डिफरेंट होगा। मैं इसीलिए मैंने आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उनको जो मैसेज देना था दे दिया। मैं किसी को नाम लेके वो इज्जत नहीं देना चाहता जो वो क्या रहे हैं, मगर जहां तक किसी के प्रोफेशनल एथिक्स हैं, यकीनी तौर पे भी हमने अभी तक जो बात इसमें की है, जो हदशात जाहिर किए हैं, वो बेस्ड ऑन एविडेंस एंड बेस्ड ऑन प्रोग्रेस की हैं। ग्लोरीफाई कर रहे हैं किडनैपिंग के क्राइम को, सेलिब्रेट कर रहे हैं बच्चों की अबडक्शन को, सेलिब्रेट कर रहे हैं चाइल्ड मैरिज को, सेलिब्रेट कर रहे हैं सेक्सुअल ऑफेंसेस को और उनके पे पर्दा डाल रहे हैं। उनको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इन्फॉर्म कर रहे जा रहा है, वार्न किया जा रहा है कि अब आप मजीद अगर ये कार्रवाई करते हैं तो विदाउट एनी डाउट आप एक क्राइम को फैसिलिटेट कर रहे हैं, आप एक क्राइम को कंसील कर रहे हैं, आप एक क्राइम को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। ये पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन के तहत जो रूल्स हैं और लॉज हैं उनकी भी खिलाफ वर्जी है।
یہ FIA کے تحت جو قوانین اور لاز ہیں ان کی بھی خلاف ورزی ہے، تعزیرات پاکستان کے حوالے سے جو قانون ہے ان کی بھی خلاف ورزی ہے. تو پلیز اگر کسی کو یہ شک تھا وہ شک اب دور ہو جانا چاہیے. اس کرائم کو کرائم کے طور پہ لیجئے، کرائم کو گلوریفائی نہ کیجئے، کرائم کو کنسیل نہ کیجئے، کرائم کو سیلیبریٹ نہ کیجئے. سوشل میڈیا کے ذریعے بہت سے لوگوں کو شوق ہے کہ اس کیس کے مرکزی کردار بن جائیں، لیڈ ایکٹر یا لیڈ ایکٹریس بن جائیں، اور اس کے ذریعے ان کو ویوز ملیں گے. اور یوٹیوب تو آپ کو پر پہ ویو کرتا ہے، تو آپ حقائق پہ مبنی رپورٹ کر رہے ہوں گے تو وہ بورنگ ہوگی، اس کو فیٹس کو ہوگا. آپ اس کو مسالہ لگا کے سینسیشنلائز کریں گے جیسے کیا جا رہا ہے معذرت کے ساتھ، تو وہ ڈفرینٹ ہوگا. میں اسی لیے میں نے آپ اس پریس کانفرنس کے ذریعے ان کو جو میسج دینا تھا دے دیا. میں کسی کو نام لے کے وہ عزت نہیں دینا چاہتا جو وہ کیا رہے ہیں، مگر جہاں تک کسی کی پروفیشنل ایتھکس ہیں، یقینی طور پہ بھی ہم نے ابھی تک جو بات اس میں کی ہے، جو خدشات ظاہر کی ہیں، وہ بیسڈ آن ایویڈنس اینڈ بیسڈ آن پروگریس کی ہیں. یہ لکونہ ہے ہمارے بیوروکریٹک نظام کا، یہ لکونہ ہے ہمارے جوڈیشل سسٹم کا. اس تاریخ سے اب تک اگر بچی کسی کی کسٹڈی میں ہے، مغویہ ہے، تو یہ کس کے حصے میں لکھا جائے؟ یہ عدالتوں کے حصے میں لکھا جائے؟ یہ ہیلتھ سیکرٹری کے حصے میں لکھا جائے؟ یہ CDR جو آج سے 2.5 مہینے پہلے آ جانا چاہیے تھا، جو نہیں آیا، تو یہ کس کے حصے میں لکھا جائے؟ یہ سابقہ AG سندھ کے حصے میں لکھا جائے، موجودہ سندھ کے IG کے حصے میں لکھا جائے، موجودہ DIG CIA AVCC کے حصے میں لکھا جائے، SSP DIG CCP کے حصے میں، SSP CIA AVCC کے حصے میں لکھا جائے؟ کون یہ 2-2.5 مہینے؟ اور جب بچی ریکور ہوگی وہ کس ٹراما میں ہے، وہ کن خطرات سے گزری ہے، وہ کس ذہنی دباؤ سے گزری ہے، اس کو کن کن وسوسوں کا شکار کیا گیا ہے، وہ کس کے حصے میں لکھا جائے؟ یہ کیس اگر پرسو کیا جا رہا ہے اور اس ثابت قدمی سے پرسو کیا جا رہا ہے ایک والد کی جانب سے، تو والد بار بار کہہ چکا ہے کہ یہ معاشرے کی تمام بچیوں کے ویلفیئر کا سوال ہے. اور اگر ہمارا چیمبر اس کو پرو بونو پرسو کر رہا ہے تو ہم اس لیے کر رہے ہیں چونکہ یہ لارجر پبلک انٹرسٹ میں تمام بچیوں کے ویلفیئر کا سوال ہے. اس کیس کے ذریعے جو چیزیں سامنے آئی ہیں، کم سے کم بہت ہی ادنا اور عاجزانہ گزارش ہے پولیس سے، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے، سندھ حکومت سے اور معزز اعلیٰ عدلیہ سے، ان کیسز کے لیے SOPs ترتیب دیں. دوبارہ ان معاملات کو کھلواڑ نہ بنائیں. ایسی حد تک ان کیسز کو نہ جانے دے جہاں صوبے کا IG یہ اسٹیٹمنٹ دے دے کہ کیس ختم ہو گیا ہے، اور صرف ایک باپ کی ثابت قدمی اور کاوشوں سے ہم 2 مہینے بعد پتا کر رہے ہیں کہ جی یہ کیس تو اوریجنل تھا اور ایک کرائم ہوا تھا اور یہ اتنے عرصے بعد آ رہا ہے. جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے ہیں اور سچ کوئی مٹا نہیں سکتا ہے. IGP سندھ صاحب نے آج سے تقریباً 3.5 ہفتے پہلے یہ بات رکھی میڈیا کے سامنے کہ یہ موجودہ کیس جو کڈنیپنگ کا ہے 2000 کا، یہ ختم ہو چکا ہے، اس میں مزید اور کچھ کرنے کو نہیں ہے. اس کے بعد آپ کے سامنے ایک میڈیکل بورڈ بنا، اس نے عمر بچی کی 15 کے قریب ظاہر کی، یعنی کہ وہ سپورٹ کر رہا ہے جو نادرا کے ڈاکیومنٹس ہیں، جو بچی کی عمر اس وقت 14 بتاتے ہیں اور واقعے کے بعد 13 سال اور 11 مہینے 19 دن بتاتے ہیں، یعنی کہ انڈر 14. اس کے بعد ایک اور چیز سامنے بار 6 جولائی کو ہم نے ایک اپلیکیشن موو کی تھی پولیس کو کہ جو اس کا مرکزی ملزم ہے اس کیس کا، جس کا نام ظہیر ہے، ظہیر احمد، اس کا CDR نکالا جائے، اس کا CDR ریکارڈ پہ سامنے رکھا جائے. پولیس کی طرف سے جو موقف اختیار کیا ہوا تھا CDR کے حوالے سے وہ یہ تھا کہ جی ہم نے نکالا، اس میں لڑکا ہمیں نظر نہیں آیا، مگر ہمارا موقف یہ تھا کہ آپ جو CDR کی بات کر رہے ہیں وہ تب ہے جب ہائی کورٹ نے بچی کی ریکوری آرڈر کی تھی، یعنی کہ آپ مئی کے آخر میں اور جون کے شروع میں CDR لوگوں کی موجودہ موومنٹ معلوم کرنے کے لیے دیکھ رہے تھے. جس دن بچی شہر سے، کراچی سے، اپنے گھر سے لاپتہ ہوئی ہے، اغوا ہوئی ہے 16 اپریل، اس دن کا CDR کہاں ہے، اس دن کی لڑکی کی موومنٹ کیا ہے، 15 تاریخ کو وہ کہاں کہیں سفر کرتا نظر آ رہا ہے، 17 تاریخ کو کیا دوبارہ کہیں سفر کرتا نظر آ رہا ہے. ہم نے 6 تاریخ کو ظہیر کے حوالے سے اس کی درخواست دی. پھر ہمیں ایک نیوز رپورٹ کے ذریعے، چونکہ انویسٹیگیٹو جرنلزم آج بھی دکھا رہی ہے کہ وہ بہت سے کیس جس کو پولیس گپت رکھنا چاہتی ہے، حقائق گپت رکھنا چاہتی ہے، سینئر کرائم رپورٹر ہیں بابا سلیم صاحب، انہوں نے ایک انکشاف کیا کہ ظہیر کے ساتھ اس کا بڑا بھائی شبیر بھی کراچی میں تھا. انہوں نے شبیر کے حد تک اس کے CDR کا انکشاف کیا، تو ہم نے ایک ایڈیشنل درخواست 9 تاریخ کو شبیر کے CDR کے حوالے سے بھی جمع کرائی. اچھا، اب ہوا یہ ہے کہ ہم چونکہ آلریڈی بہت زیادہ خدشات کا ذکر کر چکے ہیں IU کی تفتیش کے حوالے سے، وہ پہلے میں بریفلی آپ کے سامنے رکھ دوں. وہ یہ ہے
کہ آپ کے سامنے ہے کہ میڈیکل بورڈ کی رپورٹ آنے کے بعد اور اس سے پہلے مستقل میڈیا سے انگیج کرتے رہے آئی او صاحب، اور اس کیس میں بتاتے رہے کہ کوئی کڈنیپنگ نہیں ہے، کوئی مزید تفتیش کی ضرورت نہیں ہے، ظہیر کے خلاف کوئی ایویڈنس نہیں ہے۔ 4 جولائی کو میڈیکل رپورٹ آئی، 5 جولائی کو یہاں پہ صحافی حضرات بیٹھے ہیں جن سے آئی او صاحب نے انٹریکٹ کیا، میڈیکل رپورٹ کی فائنڈنگز ڈسکس کی، مگر 6 جولائی کو جب سپلیمنٹری چلان کورٹ میں دینا تھا تو انہوں نے کہا کہ جی مجھے تو ابھی تک میڈیکل رپورٹ ملی نہیں ہے، اور پھر کورٹ سے موصول کی۔ پھر 7 جولائی کو جب بیل کی درخواست لگی ہوئی تھی نکاح خواہ کی، غلام مصطفیٰ اور گواہ علی اصغر کی، تب ہم نے یہ موقف رکھا جج کے سامنے کہ سر نکاح خواہ جانتا ہے کہ وہ مجرم ہے، اس لیے وہ مفرور تھا، لاہور کا نکاح خواہ کراچی سے گرفتار ہوا، تو اس وقت پھر آئی او نے مسلیڈ کیا عدالت کو اور بولا کہ نہیں جی ہم نے اسے لاہور سے ہی گرفتار کیا ہے، جس پہ میں نے فرد گرفتاری پڑھ کے سنائی عدالت کو، جس پہ پھر عدالت کو پتا چلا کہ کراچی سے گرفتار ہوا ہے، اور انہوں نے ریپریمانڈ کیا آئی او کو اور بولا کہ کم سے کم عدالت میں اپنی خود کی ہی فائل پڑھ کے آیا کریں تاکہ ہمیں صحیح اسسٹ کر سکیں۔ 16 تاریخ کو ایک پروگریس رپورٹ اسی پولیس کی جانب سے آئی ہے جو کہ اپنی فائنڈنگز میں کنکلوڈ کر رہی ہے کہ اس وقت سندھ حکومت اور پنجاب حکومت سے ہم نے رابطہ کیا ہے ملزم ظہیر احمد کو گرفتار کرنے کے لیے اور مغویہ دعا زہرا کو بازیاب کرنے کے لیے۔ یہ فائنڈنگز انہوں نے پلیس کی ہیں میڈیکل بورڈ کی رپورٹ کے اوپر، اور خود وہ اب انکشاف کر رہے ہیں کہ مرکزی ملزم ظہیر کا سی ڈی آر بتاتا ہے کہ واقعے کے روز وہ کراچی میں تھا، یعنی کہ وہ لاہور میں موجود نہیں تھا۔ یہاں پہ یہ بتانا ضروری ہے کہ ایک بچی کی سٹیٹمنٹ عدالتوں میں اور سوشل میڈیا کے ذریعے اور کچھ چینل کے ذریعے آپ کے سامنے رکھی گئی ہے بار بار۔ اس سٹیٹمنٹ کے 2 پہلو ہیں، پہلا کہ میں 18 سال کی ہوں، وہ جھوٹ ثابت کر دیا میڈیکل بورڈ نے، دوسرا کہ مجھے کسی نے کڈنیپ نہیں کیا ہے، میں خود گھر سے باہر نکل کے ٹیکسی اسٹینڈ کار اڈے گئی ہوں، خود گاڑی لے کے میں لاہور گئی ہوں، اور لاہور جا کے میں نے ظہیر کو بتایا کہ میں لاہور آ گئی ہوں اور وہاں اس نے مجھے ریسیو کیا ہے۔ وہ آج سی ڈی آر نے جھوٹا دوسرا پہلو بھی کر دیا ہے۔